إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم رواہ البخاری و مسلم۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا بات شروع ہوئی تھی قرآن کریم سورہ نساء کی 65 نمبر آیت سے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کے ذریعے سے یعنی ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں، خواہ وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، دین کے ہر معاملے میں خواہ وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اللہ کے رسول کو جج مان لے، اللہ کے رسول کو حکم مان لے، اللہ کے رسول کو قول فیصل مان لے، اور مان لینے کے بعد دل میں کسی قسم کا وسوسہ، دل میں کسی قسم کا کشک، دل میں کسی قسم کا حرج نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا آپ نے مان تو لیا لیکن دل میں کچھ وسوسہ رہ گیا، آپ مسلمان اور مومن نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم سورہ نساء کی 65 نمبر اس آیت کو بہت ساری اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ان آیتوں کا ذکر گزشتہ ہو چکا آپ کے سامنے۔ محترم حضرات، بخاری مسلم کے ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔
دین نصیحت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت کا معنی عربی شبد ہے نیک بات پر عمل کرنا، دوسرے کو بتانا، نیک بات کو سننا، دوسرے کو سنانا، یہ ہے نصیحت۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی لمن یا رسول اللہ، یہ نصیحت کس کے لیے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ، یہ نصیحت اللہ کے لیے بھی ہے، اس کے رسول کے لیے بھی ہے، اللہ کی کتاب کے لیے بھی ہے، اور ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام کے لیے ہے، ولعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے ہے۔ ہم ہر ایک کی تشریح کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس میں کئی ایک چیز بتائی گئی ہے، اللہ کی نصیحت، رسول کی نصیحت، کتاب کی نصیحت، اماموں کی نصیحت، ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے ورنہ میرا اصل خطبہ ادھورا رہ جائے گا۔ آخری شبد ولعامتہم، نصیحت عام آدمیوں کے لیے ہے۔ یہ عامتہم، عام آدمیوں کے لیے ہے، کیا مطلب؟ عام آدمیوں میں آپ لوگ شامل ہیں۔ دین نصیحت ہے عام لوگوں کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی خیر خواہی کرنا، نیک بات کا حکم دینا، نیک بات کی تلقین کرنا، غلط باتوں سے لوگوں کو روکنا، جہنم کے راستے کی طرف چلنے سے لوگوں کو باز رکھنا، جنت کے راستے کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنا، یہ ہے عام لوگوں کے لیے نصیحت۔ یعنی ایک رسول، ایک ولی، ایک امام، ایک محدث اور قیامت تک آنے والے لوگ، ممبروں سے خطاب کرنے والے، دروس اور واعظ و نصیحت کرنے والے، ان کے لیے یہ واجب ہے، فرض ہے کہ عام لوگوں کی نصیحت کرے، یعنی اللہ اور اس کی رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جنت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے، جہنم کے راستے سے روکے، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ یہ ہمارے آپ کے لیے نصیحت ہے۔ محترم حضرات، میں جس بات کو سمجھانا چاہ رہا اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی غلطی سرزد ہو جائے، آپ سے کوئی منکر کام آ جائے، ہم سے کوئی غلط کام آ جائے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن یہ آپ کو حکم دے رہا ہے، آدیش دے رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح کیجئے۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب آپ اپنے بھائی کی اصلاح کریں گے تو اللہ سے ڈرتے رہیے۔ خبردار، بیجا نکیر نہیں ہونی چاہیے، غلط نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور جذباتی انداز میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح آپ کام کریں گے لعلکم ترحمون، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی، اللہ کی طرف سے مہربانی آپ پر آئے گی، یہ حکم دیا۔ محترم حضرات، میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں یا آپ ہمارے بھائی ہیں، کیا آپ اپنے بھائی کو سامنے دیکھتے ہوئے کنواں میں گرنا پسند کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر ایثار ہے، آپ کے اندر محبت ہے، اپنے بھائی کو بھائی سمجھتے ہیں، تو قطعاً ایسا آپ نہیں کریں گے اپنے بھائی کو گڑھے میں گرتے دیکھ کے آپ چپ چاپ رہیں گے، بلکہ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے المؤمن للمؤمن کالمرآہ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے آئینہ دیکھ کر انسان اپنے چہرے کی گندگیوں کو دور کر لیتا ہے، اپنا چہرہ صاف کر لیتا ہے، کوئی تنکا اگر کہیں لگا رہے تو اس کو جھاڑ لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے دوسرا مومن
بالکل ہو بہو یہی ہے. آپ اس کی ذات میں، آپ اس کے وجود میں کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں، کوئی حرج دیکھ رہے ہیں تو اس کو اس طرح پوچھ دیجئے جس طرح آپ نے اپنے چہرے سے تنکا کو ہٹایا اور گندگی کو دور کیا. یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کو کہا تھا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے. الحق کو احق ان یقال، قرآن کی بھاشا میں آپ سمجھنا چاہیں، قرآن کے شبدوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو حق زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کو ہم لوگوں کو بتائیں. میرے مسلمان بھائیوں، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر لا يدخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے دل میں ذرہ برابر، رتی برابر، رائے برابر اگر کبر پایا گیا، غرور پایا گیا، گھمنڈ پایا گیا، تکبر پایا گیا، اللہ کے نبی کا اعلان ہے لا يدخل الجنہ، آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ابلیس کو جنت سے کس چیز نے نکالا؟ ابلیس جنت میں تھا، جنت سے اس کو نکالا کبر اور غرور نے، فخر اور گھمنڈ نے. اور قیامت تک سارے مومنین کی لعنتیں، مسلمانوں کی لعنتیں ان پر برستی رہے گی، اس لیے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اس نے گھمنڈ کیا تھا. اللہ کے ارشاد، اللہ کا حکم کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے انکار کیا تھا. یہ جو تکبر، یہ جو غرور اور گھمنڈ آیا، قیامت تک رہتی دنیا تک مومنوں کی لعنت اس پر ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. ملعون، راندے دارگاہ قرار دیا گیا. محترم حضرات، حق بات اگر آپ کے پاس آئے تو اس کو قبول کرنے میں بھلائی ہے، اس کو مان لینے میں اللہ کی رضامندی ہے. اگر اس کو دھتکارتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں مہربانی نہیں ہے. محترم حضرات، میں نے کہا تھا کلمہ پڑھیں گے امام شافعی کا، کلمہ پڑھیں گے امام احمد بن حنبل کا، بات مانیں گے دوسرے امام کا. یہ آپ کی عقل گوارا کر سکتی ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور آپ بات مانیں گے امام شافعی کا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی عقل بھی اس کو گوارا نہیں کرے گی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میرے لوگوں، میرے صحابہ سنو اور میری ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو کہ عرب کی سرزمین میں قال اللہ اور قال الرسول کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں پائی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، 30 پارہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کی حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز کا وجود اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی مانتا ہے وہ پت بھرشٹ ہے، گمراہ ہے، حق راستے سے نکل گیا ہے. چلے گا تو 30 پارہ قرآن اور چلے گا تو محمد الرسول اللہ کی حدیث. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محترم حضرات، معمولی چیزوں میں اپنے اماموں کے واقعہ کو دیکھیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، امام دار الہجرہ کا واقعہ، عجیب و غریب واقعہ. آپ کو معلوم ہے، اسلامی اتہاس پڑھیں گے، ابو جعفر عباسی مدینے کا گورنر، ابو جعفر عباسی مدینے کا گورنر، وہ کسی کے بیوی پر عاشق ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بیوی کے نظر میں چڑھ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اس سے قربت ہو جائے. اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لینا چاہا، جس کو حدیث کی زبان میں آپ اگر سمجھنا چاہیں تو زبردستی طلاق دلوائی جائے. وہ زبردستی طلاق دلوائی جائے کسی کی بیوی کو، پھر اس سے وہ گورنر نکاح کر لے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، لوگوں کو، کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ امام مالک سے فتویٰ لو. مدینے میں چلتا تھا تو امام مالک کا، کسی کا قول نہیں. وہ امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا، اسی نام سے مشہور تھا. جب ان سے فتویٰ پوچھا گیا
تین بڑا فتنہ اسلام میں آیا. ایک الطلاق بالجبر، زبردستی طلاق دلوانا. دوسرا فتنہ خلق قرآن، 30 پارہ قرآن کو اللہ کا مخلوق کہا گیا. اس کو آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، میں بتاؤں گا. 30 پارہ قرآن کو یہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق مانا جائے. جب مخلوق مانیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ مخلوق مٹ جائیں گے، اللہ کا کلام مٹے گا نہیں. تو دوسرا فتنہ خلق قرآن، اور تیسرا فتنہ محبت اہل بیت سے محبت کو عداوت. یہ 3 فتنہ رونما ہوئے تھے. پہلا فتنہ طلاق بالجبر، اسلامی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. مدینے کے اندر جب امام انس بن مالک سے فتویٰ لینے کے لیے کہا میں اس طرح فتویٰ نہیں دے سکتا جو قرآن کا خلاف ہو، محمد الرسول اللہ کی حدیث ہو. لوگوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، آپ کو قید میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو زد اور ضرب کیا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا. اللہ اکبر. اسلامی اتہاس پڑھنے والوں آپ نے پڑھا ہوگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، روندا گیا، اور بالآخر گدھے پر بیٹھا کر منہ کالا کر کے مدینے کی گلی گلی میں لے کے پھیرا گیا. لوگ دیکھتے تھے یہ ہمارا امام، پہچان نہیں پاتے تھے. کہہ رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اعلان ہو رہا تھا بادشاہ کا حکم جو نہیں مانے گا ان کا یہی عذاب ہوگا، یہی سزا ہوگی جو دیکھ رہے ہو امام مالک کا ہوا. امام مالک اسی حال میں کہتے، بازو کٹا ہوا تھا، جسم سے لہو ٹپک رہا تھا اور جسم زخم آلود ہو چکا تھا. زبان سے کہنا چاہ رہے تھے مجھے کہہ لینے دو، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا انس بن مالک اقول الطلاق المکرہ لیس بجائز. لوگوں، جس نے مجھے پہچانا پہچان لیا، جو مجھے نہیں پہچانتا پہچان لو. میں امام دار الہجرہ ہوں، میں امام مالک ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں الطلاق المکرہ لیس بجائز. زبردستی طلاق حرام ہے، زبردستی طلاق اسلام میں جائز نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت ہوئی. کہا جاتا تھا، لوگ نصیحت کرتے تھے کہ مان لو. امام مالک کہتے تھے ایتونی بکتاب من اللہ او بسنت رسول اللہ، مجھے 30 پارہ قرآن سے ایک دلیل دے دو، مجھے محمد الرسول اللہ کی ایک حدیث بتا دو، میں اعلان کرنے کے لیے تیار. امام مالک کا یہ حال نہیں مانا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، امام احمد بن حنبل کو بغداد سے طرطوس پاؤں میں زنجیر لگا کے 500 کلومیٹر راستہ ہکا کے لے جایا گیا تھا. اسلامی تاریخ پڑھنے والوں پڑھو، لکھتے ہیں کہ جو کوڑا امام احمد بن حنبل پر برسایا گیا، اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی پر برسایا جاتا وہ ہاتھی چیخ اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے سب کچھ برداشت کر لیا. جب کہا جاتا تھا، ایک نہیں دو نہیں 3 بادشاہوں نے ان کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا. ہارون الرشید نے ان کو ظلم ستم کا نشان بنایا، امین نے اور واسق باللہ نے، 3 بادشاہوں نے ان کو مارا پیٹا، لیکن ایک ہی اعلان تھا، ایتونی بکتاب من اللہ اور بسنت من رسول اللہ. 30 پارہ قرآن سے کوئی دلیل دے دو یا محمد الرسول اللہ کی ایک حدیث بتا دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ میں کہا گیا اہل بیت سے محبت کی وجہ سے تم پر سزائیں آئے گی. اعلان کر کے کہہ رہا تھا، ان کان حب اہل البیت ترافدا، یہ عربی شعر ہے، ان کان حب اہل البیت ترافدا فلیشہد الثقلان انی رافض. اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے تو سن لو جن اور انسان، میں امام شافعی اعلان کر رہا ہوں میں رافضی ہوں. میرے بھائیوں، نتیجہ کیا ہوا؟ امام شافعی کو جیل خانہ میں ڈالا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد سے بلایا گیا، کوفہ سے بلایا گیا. اسی ابو جعفر عباسی نے بلایا تھا، میرے فتوے پر تصدیق کرو، سرٹیفائز کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ایتونی بکتاب من اللہ او بسنت من رسول اللہ. 30 پارہ قرآن میں کوئی دلیل ہے یا محمد الرسول اللہ کی کوئی حدیث؟ کہا تم امام ہو، سچے ہو. کہا میں اس لائق نہیں ہوں. کہا تم کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا.
قاضی القضات بنا دیا جائے گا، سب سے بڑا جج بنا دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میں اس لائق نہیں، ابو جعفر منصور نے کہا تھا جھوٹ بول رہے ہو، امام ابو حنیفہ نے کہا تھا جھوٹا بولنے والا قاضی نہیں ہو سکتا۔ بالآخر ان کو قید خانہ میں بیٹھا دیا گیا اور اس کام پہ لگا دیا گیا جو ایک ادنا لیبر کرتا ہے، اینٹوں کی نقالی، اینٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانا۔ اللہ اکبر! وہ انگلیاں جن انگلیوں میں کاغذ اور قلم کی ایک طاقت ہوتی تھی، 30 پارہ قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، محمد الرسول اللہ کی سنت کا بیان ہوتا تھا، آج انگلیوں سے گوشت پوست اور چمڑے جھڑ چکے تھے، صرف ہڈیاں تھی۔ اور جب جنازہ نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جنازہ قید خانے سے نکلا، گھر میں ان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور مسلح بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز ان کے دربار میں نہیں تھی۔ جب بھی کہا جاتا ان کا سنو، ان کے شبدوں میں، ان یخالف قولی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ فاضربوہ علی الحائط، کہا اذا رأیتم یخالف قولی قول الرسول فاضربوہ علی الحائط۔ اے لوگوں سنو، کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ کس نے کہا؟ امام مالک نے کہا۔ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا۔ کس نے کہا؟ امام ابو یوسف نے کہا۔ کیا کہا؟ اذا رأیتم قولی یخالف الکتاب والسنہ فاضربوہ من وراء الحائط، جب دیکھو میری بات قرآن کے خلاف ہے، میری بات رسول کی سنت کے خلاف ہے، تو اس کو چہار دیواروں کے اس پار پھینک دو، باؤنڈری کے اس پار پھینک دو۔ اسلام جو باؤنڈری ہے، قرآن جو باؤنڈری ہے، حدیث کی جو باؤنڈری ہے، اس کے اس پار اس کو پھینک دو میری باتوں کو۔ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا، امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز ان کے نظر میں نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عافیت اور بھلائی اگر ہے تو کتاب و سنت میں۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں آپ کا دوست ہے، میں آپ میرے دوست ہیں۔ ایک دوست اپنے دوستوں کو کبھی کنویں میں گرتا ہوا برداشت نہیں کرے گا، گوارا نہیں کرے گا، روکے گا، ان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر محمد الرسول اللہ کی حدیث کو کوئی نہ مانے اور کسی دوسری بات کی دعوت دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میری باتوں کو سمجھیے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تبلیغی جماعت ایک اچھی جماعت ہے، لوگوں کا ہاتھ پاؤں پکڑ کر وہ مسجدوں میں لاتے ہیں، بڑا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو دنیا نیک کہے گی، ہر عقل مند نیک کہے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں میرا یہ بزرگ مر گیا اور زندہ ہو گیا، پھر اس نے ایسی بات کہی، آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، اور عقیدے کی بگاڑ کو اسلام برداشت نہیں کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سارے گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی تمام غلطیاں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن عقیدے کی غلطی اللہ بخشے گا نہیں۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے، یہی ہے معیار، یہی ہے اصول، یہی ہے ضابطہ۔ محترم حضرات، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، مشہور حدیث مسلم شریف کی، منکر کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو منکر کو روکیے۔ غلط کام، منکر کے مطلب قرآن اور حدیث کے خلاف کام اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، قیامت کے دن تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، رأیتم المنکر فلما لم تنکرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا تم نے منکر کام دیکھا تھا، تم نے غلط کام دیکھا تھا اپنے سامنے، تم نے اس کو روکا کیوں نہیں، تم نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ منکر اور غلط کام کو آپ روکیے، منکر اور غلط کام کو آپ روکیے، ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے۔ اگر ہاتھ اور زبان کام نہیں کر پا رہی ہے تو اپنے دل سے اس کو برا جانیے، اور ایمان کا یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے عقیدے کی اصلاح چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو، آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے ماحول کو دیکھ کے بتا رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی بھائی ہو اگر وہ مسلمان ہے ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہماری آپ اصلاح کیجئے۔ اللہ کی قسم 12 سال سے اس ممبر پہ خطبہ کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی آپ جس دن بتا دیں گے اسی ممبر سے بے بانگ دہل اعلان کروں گا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے۔ اور جو اصلاح کرے گا یہاں بھی میں ان کے لیے دعا کروں گا، وہاں بھی میں ان کے لیے دعا کروں گا، اس لیے کہ اصلاح کا کام کیا آپ نے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائی کی اصلاح کیجئے۔ ہاں میں بھی اگر آپ کی اصلاح کر رہا ہوں اور صحیح بات بتا رہا ہوں تو اس کو ماننا پڑے گا آپ کو، نہیں مانیں گے تو یہ ہٹ دھرمی ہوگی، نہیں مانیں گے تو یہ تکبر ہوگا، یہ غرور اور گھمنڈ ہوگا جو ابلیس کو آیا تھا اور پھر وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ محترم حضرات، عقیدے کے خلاف بات گوارا نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک انسان مر گیا، پھر کوئی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہو کے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح، ایسا کرو، یہ بات ماننے کے لائق ہے؟ یقیناً ماننے کے لائق نہیں ہے۔ سنیے، فضل الباری شرح بخاری کتاب کا نام بتا رہا ہوں، فضل الباری شرح بخاری کتاب کا نام بتا رہا ہوں، نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے، نام لکھیے، سب آ جائے گا۔ فضل الباری شرح بخاری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، 515 نمبر صفحہ، پیج نمبر 515، پہلی جلد میں شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ بخاری شریف کی شرح کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ داڑھی والا گزر رہا تھا ایک تیلی کے مکان سے، اس کے پاس ایک بکرا تھا چھاگل بکرا، اس کی بھی داڑھی تھی۔ اس تیلی نے کہا تم سے ہمارے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، یہ چپ چاپ رہے۔ کہا اس کا جواب دوں گا، اور پھر اپنے لوگوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں گا، اپنے خدام کو وصیت کی جب میں مر جاؤں گا مجھے اسی تیلی کے مکان سے میری لاش لے جانا۔ جب اس کی موت ہو گئی، غور سے سنیے گا، فضل الباری شرح بخاری کتاب کا نام، 515 نمبر پیج، پہلی جلد کی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ مر گیا ان کی لاش اسی تیلی کے مکان سے لے جایا جا رہا تھا۔ جب اس جگہ پہ پہنچا جہاں تیلی نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ تمہاری داڑھی سے میرے بکرے کی داڑھی اچھی، وہاں پر وہ مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا اور کہا تمہارے بکرے سے میری داڑھی اچھی۔ اب بتائیے، مر کر زندہ ہو کے بیٹھ گیا اور اس کو جواب دیا۔ یہ بات قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، یہ 30 پارہ قرآن کے مطابق ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے سنت کے مطابق ہے۔ اگر ہم اس بات کو کہتے ہیں غلط ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو یہی یقین کرنا چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ محترم حضرات سمجھیے، لِنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، 60 70 100 سال کی زندگی، اصل زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے اصلاح کیجئے، غرور اور گھمنڈ کو دور کیجئے۔ مجھ کو ویڈیو بھیجا ایک صاحب نے، کہا امام کعبہ تبلیغی جماعت کو اچھا کہہ رہے ہیں، امام کعبہ کہے یا دنیا کہے اس سے ہمارا لینا دینا کیا؟ میں بھی تو آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں، آپ کے کام کو اچھا کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی غلط چیزوں کو میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے یہاں ایک کتاب تھی فضائل اعمال، میں نے امام صاحب کو کہا نکالو دیکھو، اس میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ کا پخانہ پاک، اس میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ کی پیشاب پاک۔ آپ کی عقل یہ گوارا کرے گی؟ محترم حضرات، حق کو حق کہا جائے، غلط کو غلط کہا جائے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن کا اصول، قرآن کا ضابطہ، قرآن کا قانون، آپ ہماری اصلاح کیجئے، ہم آپ کی اصلاح کریں گے۔ ہماری غلطی ہو، کسی اہل حدیث سلفی غلطی ہو، آپ کہیے میں آپ کے گھر تک پہنچوں گا، ہماری غلطیوں کو دکھاؤ۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تکبر سے ہٹ کے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند جہاں تبلیغی جماعت کی تربیت ہوئی، جو ان کا مرکز ہے، جو ان کا محور ہے، 4 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے، کوئی جماعتی بھائی وہاں جا کے پروگرام نہیں کر سکتا، فضائل اعمال نہیں پڑھ سکتا۔ دارالعلوم دیوبند میں 4 سال سے وہاں کے مفتی کا فتویٰ ہے، پابندی ہے۔ کیوں؟
آج جو مولانا سعد امیر جماعت ہیں ان کا بیان سنیے آپ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر، حدیث بتا رہا ہوں بخاری کی، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے مکۃ المکرمہ مسجد حرام، پھر دوسرا نمبر پر مسجد نبوی، تیسرا نمبر پر مسجد اقصی فلسطین، چوتھا نمبر پر مسجد قباء. آپ کا امیر مولانا سعد کیا کہہ رہا ہے؟ مکہ مدینے کے بعد تیسرا نمبر ہے نظام الدین درگاہ کا. برداشت کے لائق ہوگی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، لوگوں تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے. محمد الرسول اللہ کو کہا گیا اپنے چچا کے بارے میں اتنی فکر کیوں رہے ہیں؟ ہدایت تو میں دینے والا ہوں. انک لا تہدی، محمد آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کا مالک اللہ ہے. آپ کا امیر مولانا سعد کہہ رہا ہے محنت سے سب کچھ ہوتا ہے، ہدایت کا مالک اللہ نہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اصلاح کر لیجئے، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے کیا آپ پر پابندی لگائے گی؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.